أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. عرش اعلیٰ پہ رب سبز گنبد میں تم کیوں کہوں کوئی میرا سہارا نہیں. دارالعلوم گودھرا جو گجرات کا ایک مشہور و معروف ادارہ اور دینی درسگاہ ہے، جہاں سے ہمارے اس بستی کے لیے ایسی پروڈکٹ تیار کر کے ہم کو دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. معزز سامعین کرام، آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک سفر کی کارگزاری پیش کرنا ہے کہ اس میں کیا کیا اچھی چیزیں اور وہاں کیا کیا خوبیاں نظر آئی، وہ انشاءاللہ اس کے ایک روداد آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں تاکہ ہمیں بھی وہ خوبیاں اپنانے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے. یہ سفر 20 اکتوبر 2022 بروز جمعرات کو گودھرا سے ہوا. ہمارے اس سفر کے اندر ہمارے ساتھی برادر محترم قاری رستم صاحب، اسی طرح ویجل پور سے مولانا شعیب صاحب اور مولانا ہاشم صاحب ہمارے ساتھ تھے ماشاءاللہ. اور راستے سے جب ہمارا یہ سفر شروع ہوا گودھرا سے، تو ہمارے مادر علمی دارالعلوم گودھرا کے جو للریا کے جو بچے ماشاءاللہ وہاں پر پڑھ رہے ہیں اور اہل بھوپال کے جو بچے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے راستے میں بڑا تعاون کیا، بڑی ہیلپ کی، بڑی رہنمائی کی اور محبتوں کا اور بہت زیادہ انتہائی محبت کا جذبہ پیش کیا. ہمارا یہ سفر 2 دن کا للریا کا تھا. للریا ایک ایسا قریہ ہے، ایک ایسا دیہات ہے، لیکن اس کو دیہات ہے لیکن بہت بڑا ہے اور بھوپال سے تقریباً 55 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ وہ دیہات ہے جو اطراف کے دیہاتوں کا سردار ہے. یہاں تقریباً مسلمانوں کی 10,000 کی آبادی ہے اور یہاں پر تقریباً 12 مساجد ہیں اور الحمدللہ دارالعلوم گودھرا کی برکت سے یہاں پر 40 کے قریب علماء کرام ہیں اور 50 یا 55 کے قریب حفاظ کرام ہیں. یہ سب کی سب دارالعلوم گودھرا کی دین ہے. اور وہاں پر جو دین نظر آ رہا ہے، دینداری نظر آ رہی ہے، دین کی فکریں نظر آ رہی ہے، یہ کسی زمانے میں دعوت و تبلیغ کی برکت ہے اور حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب درگاہی دامت برکاتہم کی فکروں کا نتیجہ ہے، جو آج وہاں دین کی اتنی شمع روشن ہوئی ہے اور وہاں پر دینداری اتنی ہے اور جو علماء وہاں اس گاؤں کو ملے ہیں، یہ سب دین کی نسبت پر اور مولانا عبدالرحیم صاحب درگاہی دامت برکاتہم کی فکروں کا نتیجہ ہے کہ وہ وہاں سے بچوں کو لے کر دارالعلوم گودھرا میں آئے اور یہاں سے ایک علم کی ہوا اٹھی اور اس کا فیض للریا والے آج حاصل کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے ایک بہت بڑی چیز یہ دیکھی اہل بھوپال میں
کہ اہل بھوپال کے اندر مہمانوں کا جو اکرام کیا جاتا ہے، مہمانوں کی جو ضیافت کی جاتی ہے اور مہمانوں کی آمد پر جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ضیافت کا جو حق ادا کرتے ہیں، اس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ہر کوئی آپس میں بحث کرتا ہے، ہر کوئی آپس میں ایک دوسرے سے اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر ہم مہمانوں کو لے جائیں گے، ہم ہمارے گھر لے جا کر ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، اور ماشاءاللہ جب تک مہمان رہتے ہیں وہاں تک وہ ان کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں اور پورا وقت دیتے ہیں، بلکہ مہمانوں کے رخصت ہونے کے وقت چہروں کے اوپر ایک مایوسی کے بادل چھا جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ایک صفت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی مہمانوں کی ضیافت کا وہ جذبہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل بھوپال کو دے رکھا ہے، اللہ ہمیں بھی عنایت فرمائے۔ دوسری ایک خاص بات جو للریا کی دیکھی وہ یہ دیکھی کہ وہاں پر پکے مکان بن رہے ہیں، لیکن کچے مکانوں کے مقابلے میں پکے مکان ابھی بہت کم ہیں اور کچے مکان زیادہ ہیں، پرانے مکان ہیں، چھوٹے چھوٹے مکان ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے گھروں میں بور کی سسٹم ہے، پانی کا بور ہوتا ہے، تو ان کے اندر دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنے کا ایک بہت ہی اچھا جذبہ ہے کہ باقاعدہ محلوں سے ایک پائپ نکلتی ہے بلیک کلر کی اور پورے للریا میں نظر آتا ہے۔ جب دوستوں سے معلوم کیا کہ آخر یہ پائپ لائن اتنی ساری کیوں ہے، تو بتایا گیا کہ جن گھروں کے اندر بور نہیں ہے یا بور کی سسٹم نہیں ہے تو ان مکانوں سے ان کو فری میں پانی دیا جاتا ہے جن کے گھروں میں بور ہے۔ تو ماشاءاللہ ایک دوسرے کی خیرخواہی اور ایک دوسرے کی ہیلپ اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ایک بہت ہی اچھا وہاں پر یہ ماحول دیکھنے کو ملا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوبی جو وہاں پر جو نظر آئی وہ ماشاءاللہ ہم سب کے لیے اسے اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمارے لیے ایک عبرت کا میسیج ہے کہ وہاں پر چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر عمر رسیدہ اور بوڑھے حضرات تک تمام کے اندر ایک دوسرے کو سلام کرنے کا بہت ہی بہترین ماحول ہے۔ افشوا السلام بینکم، اس حدیث پر زبردست طریقے کا ماحول نظر آیا اور اس پر عمل دیکھنے کو ملا لوگوں کا کہ لوگ ماشاءاللہ جہاں سے گزرتے ہیں، جن کے پاس سے گزرتے ہیں، چھوٹے بچے کے پاس سے گزرتے ہیں، نوجوان کے پاس سے گزرتے ہیں، عمر رسیدہ آدمی کے پاس سے گزرتے ہیں، ہر کوئی سلام کرتا ہے۔ تو سلام کا بہت ہی زبردست عام رواج ہے، ماحول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کا ماحول کریٹ کرنے کی اور اپنی اپنی بستیوں میں ایسا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی دینداری کا یہ اور دین کی برکت اور وہاں پر کثرت علماء کی برکت اور علماء کی دینی فکروں کا یہ نتیجہ ہے کہ وہاں پر ماشاءاللہ مستورات جو ہیں گھروں کے باہر، ہوٹلوں پر اور اسی طرح بازاروں میں کہیں بھی نظر نہیں آتی، اور جہاں کہیں مستورات نظر آتی ہے تو باقاعدہ مکمل پردے میں نظر آتی ہے۔ بلکہ ہم نے 12-13 سال کی بچیوں کو دیکھا جو اسکول جا رہی ہیں، وہ بچیاں بھی ماشاءاللہ پورے برقعے میں ہیں، کہ منہ بھی چھپایا ہوا ہے، اتنا برقع ہے پابندی والا۔ تو بچپن ہی سے ان کو اپنے والدین کی طرف سے اور گھر کے اندر دینداری کا جو ماحول ہے اس کی وجہ سے بچیوں کو وہ ماحول مل رہا ہے۔ تو بہت اچھا محسوس ہوا کہ ویسٹرن کلچر سے جو ہیں یہ دیہات ابھی بھی محفوظ ہیں اور دجالی فتنوں سے محفوظ ہیں، اور اسی طریقے سے وہاں کے علماء کی یہ فکروں کا نتیجہ ہے کہ وہاں پر جو ہے ویسٹرن کلچر کی اور یہودی کلچر کی وہاں پر ہوا نہیں پڑی ہے۔ میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی دینی ماحول کے ذریعے ہرا بھرا رکھے اور دجالی فتنوں سے ان علاقوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ان کے دین کے اندر اور دینداری میں اللہ اور زیادہ ترقیات سے ان کو نوازے۔
اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہیں ہر مسجد کے اندر ماشاءاللہ ایک مکتب کا نظام ہے، اور وہاں کے علماء کی ابھی یہ فکریں ہیں کہ یہ انفرادی مساجد کے اندر جو مکتب کا نظام ہے اس کو کسی ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا جائے، اور باقاعدہ ایک منظم طریقے سے مکاتب کی جو تعلیم کا نظام ہے اس کو باقاعدہ لا کر مکاتب کو اور زیادہ اوپر لایا جائے اور اس کی علمی سطح کو بڑھایا جائے، اس کی فکریں اور آپس میں ایک دوسرے کے خیالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے علماء کی ان فکروں کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے وہاں پر 2 دارالعلوم بھی چلتے ہیں جہاں اوپر تک کی پڑھائی ہے، حفظ کی پڑھائی ہے۔ ایک ابھی شروع ہوا ہے جو مفتی انصاف صاحب کی زیر نگرانی چل رہا ہے، اور وہ اس مسجد میں چل رہا ہے جس مسجد کو ہمارے مادر علمی دارالعلوم گودرا کے یعنی توسط سے بنایا گیا ہے ماشاءاللہ۔ اس میں بھی 100 سے اوپر بچے پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مدرسہ اور ہے، مدرسہ عربیہ سلیمانیہ، جو کافی مدت سے وہاں پر چل رہا ہے، اور وہاں تقریباً عربی سوم تک کی تعلیم ہے۔ وہاں تقریباً 250 تک طلباء کی تعداد ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ اس گاؤں کی کچھ رودات تھی، وہاں پر جانا ہوا، اور وہاں پر تقریباً ایک مسجد میں مسجد سلطانیہ کے اندر رات کو عشاء کے بعد پروگرام ہوا ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ایک مسجد جامع مسجد ہے، اس کے اندر صبح کے وقت میں 9 بجے مکتب کے بچوں میں جو ہیں ایک پروگرام ہوا۔ اسی طریقے سے مدرسہ سلیمانیہ جو ہے اس میں بھی 11 بجے کے قریب ایک پروگرام ہوا۔ تو اس طریقے سے ایک چھوٹے موٹے وہاں پر پروگرام ہوئے، اور وہاں کے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے مادر علمی کے ہونہار جو فاضل ہے انہوں نے اپنی اپنی صلاحیتوں کو سامنے رکھا، اور عوام کے بیچ میں بھی یعنی مادر علمی کی صلاحیتوں کو بکھیرنے کا موقع عنایت ہوا۔ میں اس موقع پر ہمارے تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کرام کی یہ محنتوں کا اور توجہ کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس قابل بنایا ہے کہ ہم لوگ جو ہے دین کی خدمت کی استعداد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام اساتذہ کرام کی علم و عمل میں عمر میں بے انتہا برکت عنایت فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے ایک دن بھوپال کا رہا، وہاں پر مفتی عبدالودود صاحب نے کافی محبتوں کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا، اور ان کے ساتھ جو ہے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب تھے جو موتی مسجد شاہی مسجد کے امام ہیں، انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا، ساتھ دیا، پورا دن دیا، اور جو تاریخی جگہیں ہیں خاص طور پر تاج المساجد وہاں پر لے جا کر وہاں کا معائنہ کروایا، اور اسی طریقے سے موتی مسجد میں گئے، اسی طریقے سے ترجمے والی جو دارالعلوم ہے وہاں پر جانا ہوا۔ اور بھوپال کے اندر مجھے تعداد تو صحیح معلوم نہیں ہے لیکن بہت زیادہ مساجد ہے، اس کی تعین وہاں کے علماء سے پوچھی تو ان کو بھی اس کا علم نہیں ہے، لیکن کافی مساجد ہے۔ وہ ایک بڑا سا جو تالاب ہے جس کی وسعت جو ہے تقریباً 35 کلومیٹر بتلائی جاتی ہے، اس کے ارد گرد ہی تقریباً 8-10 یا اس سے زیادہ مساجد ہیں ماشاءاللہ۔ اور جہاں دیکھو، جہاں ہماری نظر پڑے، ہر جگہ مساجد نظر آتی ہے۔ تو اہل بھوپال کی اور بہت سی خوبیاں ہو سکتی ہے، لیکن بھوپال شہر کی ایک بہت اچھی چیز یہ دیکھی کہ وہاں پر جو ہے مساجد کہ کثرت کی وجہ سے اور بہت زیادہ مسجدوں کی ہونے کی وجہ سے ماشاءاللہ وہاں پر لوگ نمازی ہیں۔ اور مثال کے طور پر اگر 12:15 بجے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو وہیں سے اذانیں شروع ہو کر 5-5 منٹ کے اور 10-10 منٹ کے وقفے پر جو ہے جماعتیں ہو جاتی ہے، تو 3 بجے تک ظہر کی نماز رہتی ہے پورے بھوپال میں۔ تو اس سے کسی بھی انسان کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے دشوار معلوم نہیں ہوتا، کسی نہ کسی مسجد میں اس کو جماعت کے ساتھ نماز مل جاتی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ بہت اچھا وہاں کا نظام
نظام بنایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے موتی محل کے اندر وہاں کے امام صاحب مولانا مسیح اللہ صاحب نے بتلایا کہ یہاں پر کافی پرانی ایک بینک ہے جو یہاں کے کچھ لوگ ہینڈل کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایک بہت اچھی سسٹم یہ ہے کہ جن کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اپنا سونا یا گھر کے دستاویز یا کوئی بھی ایسا ڈاکیومنٹ جو ایک ثبوت کے طور پر ہو، اس کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے قرضہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ قرضے کی سسٹم جیسے انہوں نے بتلایا کہ اگر 1 تولہ سونا آپ دو گے تو اس پر آپ کو 20,000 روپے ملیں گے، اور 20,000 روپے کی یعنی قسطیں کر دی جائے گی، آپ کو ہفتے کر کے دیے جائیں گے، تو مہینے کے حساب سے جو اس کا ہفتہ بنتا ہے وہ آپ کو دے دینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی آدمی کی اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ہر مہینے یعنی قسط دے سکے تو 6 مہینے میں 10,000 اور دوسرے 6 مہینے میں 10,000 یوں کر کے پورے سال کے اندر وہ 20,000 کی رقم کو واپس کر دے اور اپنا سونا لے جائے، اور اس میں 1 روپے کا بھی سود اور بیاج نہیں لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی سسٹم ہے کہ لوگوں کو سود سے بچانے کے لیے اور حرام چیزوں سے اور حرام سے بچانے کے لیے، انٹرسٹ سے بچانے کے لیے، بینکوں کے انٹرسٹ سے بچانے کے لیے ماشاءاللہ وہاں کے لوگوں کی یہ ایک ایسی بہت پہلے کی یہ پہل ہے کہ جو ہم بھی اپنے اپنے علاقوں میں اس کو شروع کر سکتے ہیں، جس کو ایک اسلامی بینک کا نام دیا جا سکتا ہے، تاکہ لوگ سود پر اور بیاج پر پیسے لینے سے بچے۔ اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ سود پر پیسہ پھراتے ہیں یا سودی کاروبار کرتے ہیں، سود پر لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں، وہ بھی ان کا بھی یہ جو ہے بزنس اور دھندا ٹھپ ہو جائے گا، کیونکہ ان کو صحیح معنوں میں رہبری مل رہی ہے اور صحیح معنوں میں ان کو قرضہ مل جاتا ہے اور ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی اپنے اپنے علاقوں میں ان چیزوں کو ہم لائیں۔ جیسے ہمارے علاقے کے اندر ایک بے پردگی کا جو ماحول ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے، تو اپنے اپنے علاقے کے علماء بیٹھ کر اس پر تفکر کرے، اس پر غور و فکر کرے کہ وہ کون کون سے ایسے سبب ہیں، اسباب ہے کہ جن کی وجہ سے یہ بے پردگی بڑھ رہی ہے، تو اس کو ختم کیا جائے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ان اسباب پر ہم نظر دوڑائیں گے، تو پھر ان اسباب پر محنت ہوگی تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا ماحول بنے گا اور بے پردگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اپنے اپنے علاقے سے۔ اسی طریقے سے نمازوں کے سلسلے میں کہ لوگ نمازی بنے، 5 وقت کے نمازی بنے، خاص طور پر نوجوان نمازوں کے پابند بنے، اس کے لیے ان کو ایسی کیسی سہولتیں ہم مہیا کریں کہ جس کی بنا پر ان کے اندر نمازوں کی پابندی آ جائے، اس کا شوق ہو جائے اور اس کی رغبت پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہ فتنوں کے دور کے اندر جو ایک ماحول ہے دجالی ماحول، اور ایسے ہتھیار ڈال دیے گئے ہیں کہ جس سے لوگ بے دینی اور غفلت کی طرف آ جائیں اور ان کے اندر جو دین ہے اور ایمان کا جو پاور ہے وہ ختم ہو جائے، تو ان ساری چیزوں کو اپنے اپنے علاقے میں محنت کر کے اس کو ختم کرنے کی ہم جد و جہد کریں، کچھ کوشش کریں تاکہ ہماری بستیوں کے اندر دین وجود میں آئے اور جو دینداری باقی ہے اس کے اندر اور اضافہ ہو جائے، بڑھوتری ہو جائے اور ایمان کو ایک چنگاری مل جائے کہ ایمان بڑھ جائے۔ جب ایمان بڑھے گا، ایمان مضبوط ہوگا تو نیک اعمال کی توفیق ضرور ملے گی، اور جب انسان کے اندر نیک اعمال وجود میں آئیں گے تو پھر انشاءاللہ خیر ایسی وجود میں آئے گی کہ اس کے ذریعے انسان جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ پائے گا۔ تو نوجوانوں پر محنت کی جائے اور ایسا ماحول بچپن سے بنایا جائے کہ بھئی میں اپنے حلول کے لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو ہماری اولادیں ہیں ان کی دینی تربیت کرنے کی فکریں کریں۔ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ والدین کے اندر دین نہیں ہے، اس کی وجہ سے بچوں میں دین نہیں آ رہا ہے اور وہ بے دین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو والدین سب سے پہلے اپنے آپ کو دیندار بنانے کی فکر کریں۔ اس کے لیے مفتی طارق صاحب مسعود جو ہیں ان کا ایک بیان سنا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر شادی شدہ جوڑا
جس کی نئی نئی شادی ہو، میرج ہو، ان کو چاہیے کہ کچھ وقت کے بعد وقتاً فوقتاً جو ہے ایک وقفے کے بعد اپنے مستورات کی جماعت میں لے کر جائیں۔ یہ مستورات کی جماعت میں لے کر جانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی گھر والی میں اور آپ کی بیوی میں اور آپ کی زوجہ کے اندر دین آئے گا، دینداری آئے گی، تو پھر گھروں کو آباد کرنے والی بنے گی، پھر گھروں میں تعلیم زندہ ہوگی، 5 وقت کی نمازیں زندہ ہوگی، اور گھروں کو ایک ایسا عبادت گاہ بنایا جائے گا، اور اسی طریقے سے وہ اس اللہ کی راہ میں نکل کر ایک شوہر کے حقوق کو جانیں گے اور بچوں کی تربیت کا طریقہ سیکھیں گے، اور والدین کے کیا حقوق ہے، یہ ساری چیزیں ان کی زندگی میں آئے گی، ان کے علم میں آئے گی، تو اس پر عمل کرنا بہت ایزی اور آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میں اپنے حلول کے نوجوانوں سے خاص گزارش کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً مستورات کی جماعت میں جو ہے اپنی اہلیہ کو لے کر اور اپنی بیوی کو لے کر جانے کی فکر کریں اور اس کی فضا قائم کریں۔ دیکھا دیکھی لوگ جو ہیں جانے والے بنیں گے۔ عام طور پر مستورات کی جماعت میں جانا یا مستورات کو لے کر جماعت میں جانا، اس کا ماحول جو ہے کل عدم کے درجے میں ہے، بہت کم نظر آتا ہے۔ اس کی فکر کریں، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی کوشش اور فکر کریں، بچوں کو یعنی بچپن ہی سے وہ ماحول دے کہ وہ مدرسے میں پابندی کے ساتھ جائیں، 7 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ پابندی سے مسجد میں آمد و رفت ہو، اور نمازوں کے لیے خود اپنے بچوں کو لے کر جانے والے ہم بنیں، اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جانے والے بنیں، اور بچیوں کو جو ہے وہ ماحول دے کہ بھئی بچپن سے ان کو رکاب پہنانا، ان کو بھی گھروں میں مصلی بچھا کر یعنی یہ دکھانا، ایک پریکٹیکل کر کے کہ ایک بچی جب دیکھے گی کہ اپنی ماں جو ہے وہ مصلی پر بیٹھی ہے اور وہ رکوع سجدہ کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، تو یہ ان کا کرنا، اس کی ماں کا یہ کیریکٹر اس کی بچی کے لیے جو ہے وہ ایک نمونہ بنے گا کہ مجھے بھی یہ چیز کرنا ہے۔ اور بچیوں کو قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں زبانی یاد کروائی جائے۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ بچیوں کے پاس موبائل ہے، تو ان کو کافی سارے گانے، اس کی کچھ کڑیاں زبانی یاد ہیں، کیونکہ اس کا دماغ جو ہے اس کا وقت اسی میں لگتا ہے، تو وہ زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی بچی کے پاس اگرچہ موبائل ہے، لیکن موبائل کے ذریعے ان کو نعت وغیرہ سننے کا عادی بنایا جائے، قرآن شریف کی تلاوت کے سننے کا عادی بنایا جائے، اچھی باتوں کو سننے کا عادی بنایا جائے، تو پھر ان کے لیے یعنی بڑے ہونے کی عمر کے وقت ویسٹرن کلچر سے بچنا، اور اسی طریقے سے فلم انڈسٹری کا جو کلچر ہے اس سے بچانا بہت ایزی اور آسان ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سفر کو قبول فرمائے۔ دین کی نسبت پر ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے ہماری جس لائن سے بھی خدمتیں کی ہے، اللہ تعالیٰ تمام تر لوگوں کو اس کا بہترین بدلہ عنایت فرمائے، اور جن کے توسط سے یہ پروگرام ہوا، یہ سفر ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی شان نشان بہترین بدلہ عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔